اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ ہے فتنہ۔ اپنی زبان میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی فتنے میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو عربی کے اندر فتنے کے معنی آتے آزمائش کے، امتحان کے، اور یہ جملہ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ فتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں فتنے کے معنی آزمائش کے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ فتنہ کے معنی کے اندر بہت سارے معنی علماء مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں فتنہ سے مراد یہاں جہاد کا ترک کر دینا ہے۔ جہاد کا ترک کر دینا بھی یہ ایک فتنہ ہے۔ چنانچہ جہاد کے بارے میں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کے خلاف لڑنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ جیسا کہ کافر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جہاد کا مطلب ملک گیری، ہوس گیری، ایسا نہیں۔ ملک گیری جہاد کا مقصد نہیں۔ ملک پر قبضہ کرنا، زمین پر قبضہ کرنا جہاد کا مطلب نہیں، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہتھیار کا استعمال کرنا۔ ایک تو یہ معنی بیان کیا گیا۔ دوسرے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ برائیوں سے نہ روکنا اور نیکیوں کا حکم نہ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو قرآن اور حدیث کے اندر بہت بڑے جرائم میں شمار کیا گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم برائیوں کو اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کو زبان سے، دل سے اس کو برا سمجھتے۔ برائیوں کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے برائی کو روکا جائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ برائیوں کو طاقت کے بلبوتے پر روکا جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر برائیوں کا آج طاقت کے ذریعے روکیں گے تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ طاقت کے ذریعے سے روکنا یہ حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ کہیں اگر برائی ہو رہی ہو تو پولیس آ کر کے اس کو طاقت کے بلبوتے پر روکے، یہ حکومت کا کام ہے، ہم آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آپ کرنے لگے تو روز لڑائی، روز جھگڑے، روز پریشانیاں لاحق ہونے لگیں گی، اور وہ کہہ دے گا کہ تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ میں نہیں روکوں گا۔ تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ میں اپنا پیسہ خرچہ کر رہا ہوں، شادیوں میں خرافات کروں، جو جرمائی کروں، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکنا، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے، زبان سے بھی ہم روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تیسرا درجہ برائی کو روکنے کا یہ ہے کہ اگر ہم طاقت کے ذریعے نہ روک سکیں، زبان سے بھی نہ روک سکیں، تو سب سے ایمان کا آخری درجہ دل سے اس کو برا سمجھا جائے۔ یہ بالکل ایمان کا آخری درجہ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر مختلف مثالوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری شریف، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھاتے تھے باتوں کو۔ ان میں سے ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ کچھ لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں
کچھ لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اس کے دو درجے، ایک اوپر کا درجہ ہے ایک نیچے کا درجہ ہے، نیچے ہے اور ایک اوپر منزل ہے۔ کچھ لوگ اوپر رہ رہے کچھ نیچے رہ رہے ہیں۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے کا حصہ ملا۔ اب جو ہے اوپر والے کے قبضے میں پانی کا انتظام ہے، اوپر والے کے قبضے میں پانی کا انتظام ہے، نیچے کے لوگ اوپر چلے جا رہے ہیں اور وہاں سے پانی حاصل کر رہے ہیں، تو اوپر والے کو برا لگ رہا ہے۔ اب نیچے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اوپر میں بار بار جاؤں گا مجھ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ہمارے آنے جانے سے، تو چلو اس جہاز کے اندر ہم سوراخ کر لیں اور سوراخ کر کے نیچے کے سمندر کا پانی ہم حاصل کر رہے ہیں سوراخ کے ذریعے سے۔ اوپر والا آدمی، جو اوپر والے منزل کے جو لوگ تھے، وہ آ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں، لیکن اوپر والے روکتے نہیں ہیں، روک نہیں رہے ہیں۔ ہم کو کیا غرض ہے، ہمارے پاس تو پانی کا انتظام ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں، نیچے والے کو کرنے دو سوراخ۔ اگر آپ بتائیے اگر اوپر والے نیچے والے کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو بتائیے اس جہاز کے اندر سوراخ ہوگا، اور جب سوراخ ہوگا تو اس کے اندر پانی بھرے گا، پانی بھرے گا تو جہاز ڈوبے گا، اور جہاز جب ڈوبے گا تو صرف نیچے کے لوگ نہیں ڈوبیں گے، اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے۔ تو اوپر والوں کی ذمہ داری تھی نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکتے اور ان کو سمجھاتے، دیکھو بھائی اگر تم نے سوراخ کیا تو تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے، تو تم سوراخ مت کرو، اوپر آ کر کے پانی تم لے لو، تم سوراخ مت کرو۔ یہی حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ اگر آپ برائی کرتے دیکھیں اور اس کو طاقت کے ذریعے نہ روکیں، زبان کے ذریعے نہ روکیں، کم سے کم اس کو دل سے برا نہ سمجھیں، تو برائی کرنے والوں کو ہی صرف نقصان نہیں پہنچتا بلکہ برائی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ عذاب جب آئے گا برائی کرنے والوں پر تو نہ برائی کرنے والوں کو بھی اس عذاب کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ اعراف کے اندر میں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو برائی کے اندر کھلم کھلا مبتلا تھے، کچھ لوگ تھے جو برائی سے نہ تو روکتے تھے نہ تو اس کے ساتھ تعلق توڑتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو برائی کرنے والوں سے بالکل الگ چلے گئے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، سور اور خنزیر کی شکلیں بنائی گئیں اور اس کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا، تو برائی سے نہ روکنے والے بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اس بستی والوں کو تم جا کر کے ہلاک کر دو، برباد کر دو، عذاب اس کے اوپر نازل کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس بستی میں ایک آپ کا محبوب بندہ بھی ہے، عبادت گزار بندہ بھی ہے، کیا اس کو بھی میں ہلاک کر دوں؟ کیا میں اس کو بھی، نیک آدمی ہے، برے لوگ بھی ہے، اس میں ایک بندہ نیک بھی ہے، تو یا اللہ کیا میں اس کو بھی ہلاک کر دوں، برباد کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی جا کر کے انہی لوگوں کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دو، لیکن جو نیک ہوگا، نیک مرنے کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت کی آغوش بھی آ جائے گا، اور جتنے برے لوگ ہیں ان کو ان کی برائیوں کا عذاب ملے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، امر بالمعروف اگر تم نہیں کرو گے اور نہی عن المنکر تم نہیں کرو گے تو جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر عذاب آئے گا تو اس عذاب کے اندر صرف ظالم لوگ، برائی کرنے والے لوگ مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ ظالم لوگ بھی مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ برائی کے اندر مبتلا نہیں تھے وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوں گے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بار بار میں کرونا کا ہی مثال دیتا ہوں، یہ کرونا بھی اللہ کا ایک عذاب تھا، اس عذاب کے اندر کتنے سارے لوگ مبتلا ہوئے، غیر بھی مبتلا ہوئے، مسلمان بھی مبتلا ہوئے، سارے لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوا، کافروں کو بھی نقصان ہوا، ہم کو بھی نقصان ہوا، ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچا، ہم کو بھی نقصان پہنچا۔
تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کے اندر صرف برے لوگ نہیں مبتلا ہوں گے، صرف برے لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا بلکہ اچھے لوگوں پر بھی عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا یا تم نے جہاد نہیں کیا تو اللہ کا عذاب نہایت ہی شدید ہے، اللہ کی پکڑ نہایت ہی شدید ہے۔ اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، دنیا کی پولیس سے تم بچ سکتے ہو، حکومتوں کی نظر میں تم دھول جھونک سکتے ہو، پولیس کو رشوت دے کر کے بچ سکتے ہو، حکومت سے تم ہیلے بہانے کر کے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے، اتنی شدید ہے کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا، اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو تم اس سے بچ نہیں سکتے اور اس سے تم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔